بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے اپنی قدرت اور توانائی سے شب و روز کو خلق فرمایا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہیں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 اور آیت نمبر 220۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ آیت نمبر 220۔ فی الدنیا والآخرات ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لآناتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ آیات کا ترجمہ۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے ان دونوں کے اندر عظیم گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔ آیت نمبر 220 کا ترجمہ۔ دنیا اور آخرت کے بارے میں اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ آیت میں بیان ہونے والے چند ایک کلمات کی تشریح۔ پہلا کلمہ ہے الخمر۔ کسی چیز کے چھپانے کے معنی میں آتا ہے الخمر، کیونکہ شراب عقل کو پس پردہ ڈال کر اسے زائل کر دیتی ہے، اسے چھپا دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے اچھی اور بری چیز میں تمیز نہیں ہو سکتی، اس لیے اسے خمر کہتے ہیں۔ اگلا کلمہ ہے میسر۔ جوئے کو میسر، یعنی میسر کا مطلب ہوتا ہے آسان، آسان کہتے ہیں کیونکہ جوئے کے ذریعے آسانی سے پیسہ ہتھیا لیا جاتا ہے۔ اگلا کلمہ ہے اسم۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے پیچھے رہنا، اور تاخیر کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے، لہٰذا کار خیر سے پیچھے رہنے والی ہر چیز کو اسم یعنی گناہ کہا گیا ہے۔ آیت کی تفسیر۔ شراب نوشی ایام جاہلیت میں ایک عام بیماری تھی جس نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اسے معاشرے سے دور کرنے کے لیے حکمت عملی اختیار کی گئی، چنانچہ شراب کی حرمت کو تدریجاً 4 مرحلوں میں بیان اور نافذ کیا گیا۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مکہ میں یہ آیت اتری جس میں شراب جیسی ناپاک چیزوں کی حرمت کی طرف اشارہ فرمایا، جیسا سورہ اعراف میں ارشاد ہوا، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما باطن والاسم والبغی بغیر الحق۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے میرے رب نے اعلانیہ اور پوشیدہ بے حیائی کے ارتکاب، گناہ، ناحق زیادتی اور اس بات کو حرام قرار دیا ہے۔
نمبر 2، شراب پی کر نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ نمبر 3، اس کے بعد زیر بحث آیت نازل ہوئی، اس میں شراب اور جوئے کے نقصانات کی طرف اشارہ فرمایا گیا اور اس بات کو بھی قبول کیا گیا کہ اس میں کچھ فوائد بھی ہیں جو گناہ کے مقابلے میں کم ہیں۔ اس میں حرمت کی تصریح ہے کیونکہ شراب کو اسم یعنی گناہ کہا گیا ہے۔ نمبر 4، آخر میں شراب اور چند دیگر چیزوں کی حرمت کے بارے میں فیصلہ کن حکم آ گیا۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور مقدس تھان اور پانسے سب ناپاک شیطانی عمل ہے، پس اس سے پرہیز کرو تاکہ تم نجات حاصل کر سکو۔ آیت میں یہ جو ارشاد ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ اسم کے معنی میں سستی اور پسماندگی کا مفہوم مضمر ہے، اور آیت شریفہ کے مطابق شراب اور جوئے میں یہ اثرات بہت بڑے پیمانے پر موجود ہوتے ہیں۔ اخلاقی لحاظ سے بھی شراب انسان کو درندہ بنا دیتی ہے، جس سے جرائم کے ارتکاب، قتل و غارت اور عصمت دری وغیرہ میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ عقلی نقطہ نظر سے شراب انسان سے اس کی انسانیت کو سلب کر لیتی ہے۔ عام طور پر آدمی غیر انسانی حرکتوں سے اس لیے باز رہتا ہے کہ اس میں ضمیر، غیرت، حمیت، مہر و محبت، شرم و حیا، ایثار اور احسان، ہمدردی اور رحم جیسے پاک جذبات موجود ہوتے ہیں۔ شراب انسان سے ان تمام اقدار کو سلب کر لیتی ہے اور انسان کو احساس جرم و گناہ سے محروم کر دیتی ہے۔ چنانچہ اس وقت دنیا میں بہت سے انفرادی اور اجتماعی جرائم شراب نوشی کے بالواسطہ یا بلا واسطہ اثرات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال یہ ہوا تھا کہ ہم کیا خرچ کریں؟ حکم ملا کہ انہیں کہہ دیجئے کہ اپنی ضروریات سے زائد مال کو راہ خدا میں خرچ کریں، یعنی زکوٰۃ، خمس، یہ دینے کے بعد بھی اگر مال ان کی ضروریات سے زائد ہو تو اسے راہ خدا میں خرچ کر دیں اور معاشرے میں اقتصادی اور طبقاتی توازن برقرار رکھیں۔ یتیم کے مال کے بارے میں پہلے نہایت شدید احکام آئے اور قرآن نے یتیم کا مال کھانے کو پیٹ میں آگ بھرنے سے تشبیہ دی۔ اس پر مسلمانوں نے یتیموں سے میل جول ترک کر دیا، تو سوال پیدا ہوا کہ ان کی دیکھ بھال کس طرح کی جائے گی؟ تب یہ آیت نازل ہوئی، اگر ان سے مل جل کر ان کی دیکھ بھال ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یعنی یتیم کے مال سے پرہیز کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس سے ہر قسم کی دوری اختیار کر لی جائے، بلکہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس کے اموال اور حقوق کا تحفظ ممکن ہے۔ یتیموں کے مال کو اپنے مال سے ملا کر انصاف سے خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات، پہلا نقطہ یہ ہے کہ احکام شریعت انسانی مصالح اور مفاسد کی بنیاد پر استوار ہیں۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ شراب نوشی اور جوا گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جزوی فوائد حرمت کو جواز میں بدل نہیں سکتے۔ چوتھا نقطہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ضرورت سے زائد مال کو راہ خدا میں زاد آخرت کے طور پر خرچ کرنا چاہیے۔ پانچواں نقطہ اس میں یہ ہے کہ احکام شریعت اللہ کی واضح نشانیاں ہیں جن میں غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ چھٹا نقطہ اس میں یہ ہے کہ ہر ممکن طریقے سے یتیموں کے مفادات کا تحفظ اور ان کی اصلاح حال مسلمانوں کی معاشرتی ذمہ داری ہے۔
7واں نقطہ جو بیان ہوا ہے وہ یہ کہ یتیموں کے ساتھ غیروں جیسا نہیں بلکہ بھائیوں جیسا سلوک روا رکھنا چاہیے۔ 8واں نقطہ اس میں یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ ناروا سلوک رکھنے والے خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں یتیموں کے ساتھ بہتر طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ احکام خداوندی کو اپنے حلقہ احباب اور اپنے اہل و عیال تک پہنچائیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔